معزز حاضرین ناظرین سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہم تلاوت قرآن پاک پڑھنے جا رہے ہیں۔ پارہ نمبر 17 سورہ انبیاء آیت نمبر 50 سے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ سب لوگوں کو سننے کی سن کر، سمجھنے کی سمجھ کر، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ اور یقیناً ہم نے مرحمت فرمائی تھی ابراہیم کو ان کی دانائی اس سے پہلے، اور ہم ان کو خوب جانتے تھے۔ اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون۔ یاد کرو جب آپ نے کہا اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہ یہ کیا مورتیاں ہیں جن کی پوجا پاٹ پر تم جمے بیٹھے ہو۔ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین۔ وہ بولے پایا ہے ہم نے اپنے باپ داداؤں کو کہ وہ ان کے پجاری تھے۔ قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین۔ آپ نے فرمایا بلا شبہ مبتلا رہے ہو تم بھی اور تمہارے باپ دادا بھی کھلی ہوئی گمراہی میں۔ قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین۔ انہوں نے پوچھا کیا تم ہمارے پاس کوئی سچی بات لے کر آئے ہو یا صرف دل لگی کر رہے ہو؟ قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن وانا علی ذلکم من الشاہدین۔ آپ نے فرمایا دل لگی نہیں کر رہا، بلکہ تمہارا رب وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، جس نے ان سب کو پیدا فرمایا ہے، اور میں اس صداقت پر گواہی دینے والوں سے ہوں۔ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ۔ اور باخدا میں بندوبست کروں گا تمہارے بتوں کا جب تم چلے جاؤ گے پیٹھ پھیرتے ہوئے۔ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ۔ پس آپ نے انہیں ریزہ ریزہ کر ڈالا مگر ان کے بڑے بت کو کچھ نہ کہا، تاکہ وہ لوگ اس افتاد کے بارے میں اس کی طرف رجوع کریں۔ قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین۔ وہ بولے کس نے یہ حال کیا ہے ہمارے بتوں کا، بے شک وہ ظالموں میں سے ہے۔ چند آدمیوں نے کہا قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم۔ چند آدمیوں نے کہا ہم نے ایک نوجوان کو سنا ہے کہ وہ ان کا ذکر برائی سے کیا کرتا ہے، اسے ابراہیم کہا جاتا ہے۔ قالوا فاتوا به علی اعین الناس لعلهم یشہدون۔
کہنے لگے تو پھر پکڑ کر لاؤ اسے سب لوگوں کے روبرو، شاید وہ اس کے متعلق کوئی شہادت دے۔ قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم۔ ابراہیم پکڑ کر لائے گئے تو لوگوں نے پوچھا، اے ابراہیم، کیا تو نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے؟ قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون۔ فرمایا بلکہ ان کے اس بڑے نے یہ حرکت کی ہوگی۔ فرمایا بلکہ ان کے اس بڑے نے یہ حرکت کی ہوگی، سو ان سے پوچھو اگر یہ گفتگو کی سکت رکھتے ہوں۔ فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون۔ لاجواب ہو کر اپنے دلوں میں غور کرنے لگے، پھر بولے بلا شبہ تم ہی زیاں کار ستمگار ہو۔ پھر وہ اوندھے ہو کر اپنی سابقہ گمراہی کی طرف پلٹ گئے اور کہنے لگے تم خوب جانتے ہو کہ یہ بولتے نہیں۔ قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم۔ آپ نے فرمایا نادانو، کیا تم عبادت کرتے ہو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ان بے بس بتوں کی جو نہ تمہیں کچھ فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ تمہیں ضر پہنچا سکتے ہیں۔ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون۔ تف ہے تم پر نیز ان بتوں پر جن کو تم پوجتے ہو اللہ تعالیٰ کے سوا، کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ قالوا حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین۔ سب یک زبان ہو کر بولے جلا ڈالو اس کو اور مدد کرو اپنے خداؤں کی اگر تم کچھ نہ کرنا چاہتے ہو۔ اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو، مدد کرو اپنے خداؤں کی اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم وارادوا بہ کیدا فجعلناہم الاخسرین۔ جب آپ کو آتش کدہ میں پھینکا گیا تو ہم نے حکم دیا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی کا باعث بن جا ابراہیم کے لیے۔ انہوں نے تو ابراہیم کو گزند پہنچانے کا ارادہ کیا لیکن ہم نے ناکام بنا دیا۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ۔ اور ہم نے نجات دی آپ کو اور لوط کو اس سرزمین کی طرف ہجرت کا حکم دیا جسے ہم نے بابرکت بنایا تھا تمام جہان والوں کے لیے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ۔ اور ہم نے عطا فرمایا انہیں اسحاق جیسا فرزند اور یعقوب جیسا پوتا، اور سب کو ہم نے صالح بنا دیا۔
وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. اور ہم نے بنا دیا انہیں پیشوا لوگوں کے لیے، وہ راہ دکھاتے تھے ہمارے حکم سے، اور ہم نے وحی بھیجی ان کی طرف کہ وہ نیک کام کریں اور نماز ادا کریں اور زکوٰۃ دیا کریں، اور وہ سب ہمارے عبادت گزار تھے. اور لوط کو ہم نے حکومت اور علم عطا فرمایا اور نجات دی اسے اس گاؤں سے جس کے باشندے بہت رذیل کام کیا کرتے تھے. بے شک وہ لوگ بڑے ناہجار اور نافرمان تھے، اور ہم نے اسے داخل کر لیا اپنے حریم رحمت میں. بے شک وہ نیکوکاروں میں سے تھا. وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ. اور یاد کرو نوح کو جب انہوں نے ہمیں پکارا پیش ازیں تو ہم نے قبول فرمایا ان کی دعا کو اور بچایا انہیں ان کے گھر والوں کو سخت مصیبت سے. وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ. اور ہم نے ان کی حمایت کی اس قوم کے مقابلے میں جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا. بے شک وہ بڑے ناہجار لوگ تھے، پس ہم نے غرق کر دیا ان سب کو. وَدَاؤُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ. فَفَهَّمْنَاهُمَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ. اور یاد کرو داؤد و سلیمان علیہ السلام کو جب وہ فیصلہ کر رہے تھے ایک کھیتی کے جھگڑے کا، جب رات کے وقت چھوٹ گئی ان میں ایک قوم کی بکریاں، اور ہم ان کے فیصلے کا مشاہدہ کر رہے تھے، سو ہم نے سمجھا دیا وہ معاملہ سلیمان کو، اور ان سب کو ہم نے بخشا تھا حکم اور علم. اور ہم نے فرما بردار بنا دیا داؤد کا پہاڑوں اور پرندوں کو، وہ سب ان کے ساتھ مل کر تسبیح کہا کرتے تھے. اور یہ شان ہم دینے والے تھے، اور یہ شان ہم دینے والے تھے. اور ہم نے سکھا دیا انہیں ذرا بنانے کا ہنر تمہارے فائدے کے لیے، تاکہ وہ ذرا بچائے تمہیں تمہاری زد سے. تو کیا تم اس احسان کا شکریہ ادا کرنے والے ہو؟
وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ۔ اور ہم نے سلیمان کے لیے تند و تیز ہوا کو فرما بردار بنا دیا، چلتی تھی وہ ہوا ان کے حکم سے اس سرزمین کی طرف جسے ہم نے بابرکت بنا دیا تھا، اور ہم ہر چیز کو جاننے والے تھے۔ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ اور ہم نے مسخر کر دیے شیطانوں میں سے جو سمندروں میں غوطہ زنی کرتے ان کے لیے، اور کیا کرتے طرح طرح کے اور کام، اور ہم ہی ان کے نگہبان تھے۔ اور یاد کرو ایوب کو جب پکارا انہوں نے اپنے رب کو کہ مجھے پہنچی ہے سخت تکلیف، اور تو ارحم الراحمین ہے، میرے حال زار پر بھی رحم فرما۔ تو ہم نے قبول فرما لی ان کی فریاد، اور ہم نے دور فرما دی جو تکلیف انہیں پہنچ رہی تھی۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ۔ تو ہم نے قبول فرما لی ان کی فریاد، اور ہم نے دور فرما دی جو تکلیف انہیں پہنچ رہی تھی، اور ہم نے عطا کیے اسے اس کے گھر والے نیز اتنے، اور ان کے ساتھ اپنی رحمت خاص سے۔ اور یہ نصیحت ہے عبادت گزاروں کے لیے۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ اور یاد کرو اسماعیل، ادریس اور ذوالکفل علیہ السلام کو، یہ سب صابروں کے گروہ سے تھے، اور ہم نے داخل فرمایا انہیں اپنی خاص رحمت میں، یقیناً وہ نیک بندوں میں سے تھے۔ وَظَنُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور یاد کرو ذُنُّون کو جب وہ چل دیا غضبناک ہو کر، اور یہ خیال کیا کہ ہم اس پر کوئی گرفت نہیں کریں گے، پھر اس نے پکارا تہ در تہ اندھیروں میں کہ کوئی معبود نہیں سوا تیرے، پاک ہے تو، کوئی معبود نہیں سوا تیرے، پاک ہے تو، بے شک میں ہی قصورواروں سے ہوں۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ پس ہم نے ان کی پکار کو قبول فرما لیا اور نجات بخش دی انہیں غم و اندوزہ سے، اور یوں ہی ہم نجات دیا کرتے ہیں مومنوں کو۔ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ۔ اور یاد کرو زکریا کو جب انہوں نے پکارا اپنے رب کو کہ اے میرے پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑ،
اور تو سب وارثوں سے بہتر ہے۔ فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجا انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين۔ تو ہم نے اس کی دعا قبول فرما لیا اور اسے یحییٰ جیسا فرزند عطا فرمایا، اور ہم نے تندرست کر دیا ان کی خاطر ان کی اہلیہ کو، بے شک وہ بہت سبکرو تھے نیکیاں کرنے میں، اور پکارا کرتے تھے ہمیں بڑی امید اور خوف سے، اور وہ ہمارے سامنے بڑا عجز و نیاز کیا کرتے تھے۔ والتی احسنت فرجہا فنفخنا فیہا من روحنا وجعلناہا وابنہا آیۃ للعالمین۔ اور یاد کرو اس خاتون کو جس نے محفوظ رکھا اپنی عصمت کو، پس ہم نے پھونک دیا اس میں اپنی روح سے، اور ہم نے بنا دیا اسے اور اس کے بیٹے کو اپنی قدرت کی نشانی سارے جہان والوں کے لیے۔ ان هذه امتکم امۃ واحدۃ وانا ربکم فاعبدون۔ اے ان انبیاء کو ماننے والوں، یہی توحید تمہارا دین ہے جو ایک دین ہے، اور میں تمہارا پروردگار ہوں، پس میری بندگی کیا کرو۔ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ۔ مگر لوگوں نے پارا پارا کر ڈالا اپنے دین کو آپس میں، آخر کار سب ہماری طرف۔ فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ۔ سب ہماری طرف ہی لوٹنے والے ہیں، پس جو شخص کرتا رہا کوئی نیک کام بشرط کہ وہ مومن ہو تو رائے گاہ نہیں جانے دیا جائے گا اس کی کوشش کو، اور ہم اس کے لیے اس کے عملوں کو لکھنے والے ہیں۔ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ۔ اور ناممکن ہے اس بستی کے لیے جس کو ہم نے برباد کر دیا کہ اس کے باشندے پھر لوٹ کر آئیں، حَتَّىٰ اِذَا فُتِحَتْ یَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِّن کُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ۔ یہاں تک کہ جب کھول دیے جائیں گے یاجوج اور ماجوج، اور وہ ہر بلندی سے بڑی تیزی کے ساتھ نیچے اترنے لگیں گے، تب معلوم ہوگا۔ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ۔ قریب آ گیا ہے سچا وعدہ، تو اس وقت تاڑنے لگ جائیں گی نظریں ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا تھا، کہیں گے صد حیف، ہم تو غافل رہے اس امر سے، بلکہ ہم تو ظالم تھے۔
انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون۔ اے مشرکو، تم اور جن بتوں کی تم عبادت کیا کرتے ہو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر، سب جہنم کا ایندھن ہوں گے، تم اس میں داخل ہونے والے ہو۔ لَوْ كَانَ هَٰؤُلَاءِ آلِهَةً مَّا وَرَدُوهَا وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ۔ سوچو، اگر یہ خدا ہوتے تو نہ داخل ہوتے جہنم میں، اور جھوٹے خدا اور ان کے پجاری سب اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ۔ وہ جہنم میں شدت عذاب سے چیخیں گے اور وہ اس میں اور کچھ نہ سن سکیں گے۔ ان الذین سبقت لهم منا الحسنى اولئک عنہا مبعدون لا یسمعون حسیسها وهم فیما اشتہت انفسهم خالدون۔ بلا شبہ وہ لوگ جن کے لیے مقدر ہو چکی ہے ہماری طرف سے بھلائی، تو وہی اس جہنم سے دور رکھے جائیں گے، وہ اس کی آہٹ بھی نہ سنیں گے، اور وہ ان نعمتوں میں جن کی خواہش انہوں نے کی تھی ہمیشہ رہیں گے۔ لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون۔ ناغمناک کرے گی انہیں وہ بڑی گھبراہٹ، اور فرشتے ان کا استقبال کریں گے، انہیں بتائیں گے یہی وہ تمہارا دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ یاد کرو جس دن ہم لپیٹ دیں گے، یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدانا اول خلق نعید وعدا علینا انا کنا فاعلین۔ یاد کرو جس دن ہم لپیٹ دیں گے آسمان کو جیسے لپیٹ دیے جاتے ہیں طومار میں کاغذات، جیسے ہم نے آغاز کیا تھا ابتدائے آفریمشن کا، اسی طرح ہم اسے لوٹائیں گے۔ یہ وعدہ پورا کرنا ہم پر لازم ہے، یقیناً ہم ایسا کرنے والے ہیں۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ اور بے شک ہم نے لکھ دیا ہے زبور میں پند و مواعظت کے بیان کے بعد کہ بلا شبہ زمین کے وارث تو میرے نیک بندے ہوں گے۔ ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین۔ یقیناً اس قرآن میں کفایت ہے اس قوم کی فلاح دارین کے لیے جو عبادت گزار ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر سراپا رحمت بنا کر سارے جہانوں کے لیے۔ قُلْ إِنَّمَا يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ فرما دیجئے کہ میرے پاس تو صرف وحی آتی ہے کہ تمہارا خدا وہی ہے،
جو ایک خدا ہے۔ پس کیا تم اسلام لانے کے لیے تیار ہو؟ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ۔ اگر وہ پھر بھی روگردانی کریں تو آپ فرما دیجئے کہ میں نے آگاہ کر دیا ہے تمہیں پوری طرح، اور میں نہیں سمجھتا کہ قریب ہے یا بعید جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ۔ بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو بات تم بلند آواز سے کہتے ہو، اور جانتا ہے جو تم اپنے دل میں چھپاتے ہو۔ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ۔ اور میں کیا جانوں اس ڈھیل سے، شاید تمہارا امتحان لینا اور ایک وقت تک تمہیں لطف اندوز کرنا مطلوب ہو۔ قَالَ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَٰنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ۔ آپ نے عرض کی، میرے رب فیصلہ فرما دے ہمارے درمیان حق کے ساتھ، اور اے کفار ہمارا رب وہ ہے جو رحمان ہے، اسی سے مدد طلب کی جاتی ہے ان باتوں میں جو تم کرتے ہو۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ پارہ نمبر 17 سورہ انبیاء، آیت نمبر 112 تک آج تلاوت کی گئی ہے۔ یہاں یہ سورۃ انبیاء پوری ہو گئی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آگے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب پر اپنا رحم فرمائے، کرم فرمائے، فضل فرمائے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، خطاؤں کو معاف فرمائے، ہم سب کے والدین کی، عزیز و اقارب کی بخشش و مغفرت فرمائے، ہم سب پر اپنی رحمتوں برکتوں کا اور نزول فرمائے، ہماری بھی بخشش و مغفرت فرمائے، ہمارے والدین کی بھی بخشش و مغفرت فرمائے، تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ اللہ رب العالمین سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، خطاؤں کو معاف فرمائے۔ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں انہیں عذاب قبر سے، عذاب حشر سے نجات عطا فرمائے، جنت الفردوس اعلیٰ مقام عطا فرمائے، دین و دنیا میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔